اللہ کا گھر، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر اللہ کی عظمت کی طرح مسلمانوں کے دلوں میں اس کی عظمت اور ادب ہوتا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے قرب قیامت میں ایسا ہوگا جن کا مسجدوں میں آنا جانا کوئی نہیں، جن کے دلوں میں مسجد کی عظمت ادب کوئی نہیں۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَادُ فِي الْمَسَاجِدِ، کبھی مسجد میں آنا پڑ گیا، جنازے میں آ گئے، شادی میں آ گئے، کسی اور مصیبت میں آ گئے۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَادُ فِي الْمَسَاجِدِ، مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگی، شور و غل ہونے لگے۔ مسلمان اللہ کے گھر کی عظمت رکھ، اور اس کی زندگی مسجد سے ہے۔ مچھلی ہے، جب تک پانی میں ہے تو زندہ ہے، اور اسے باہر نکال دی جائے تو تڑپتا ہے، تڑپتا ہے۔ مسلمان جب تک مسجد میں ہے، سبحان اللہ، اس کی زندگی ہے۔ مسجد سے باہر نکلتا ہے، تڑپتا ہے، کیسے پھر اللہ کے گھر جاؤ، پیسے پھر اللہ کے گھر جاؤ، پیسے کیسے پھر اللہ کے دربار میں حاضری ہو۔ تصور نہیں تھا مسلمانی ہو اور مسلمان کا تعلق مسجد سے نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے کہا مسجد میں کون لوگ آتے ہیں؟ فیہ رجال، مرد آتے ہیں، مرد۔ عورتیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، ان کے لیے فضیلت کی چیز ہے۔ ان کے لیے گھروں کے آخری کونے میں، تاریکی میں، تنہائی میں نماز پڑھنا فضیلت کی بات ہے۔ مرد اللہ کے گھر میں آتے، فی بیوت اذن اللہ، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع فی اذکر فی اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال انما یامر مساجد اللہ۔ بہت بڑی بات فرمائی، بہت بڑی بات اللہ نے رہنمائی فرمائی۔ فرمایا اللہ کے گھروں کی خدمت کون لوگ کرتے، اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب مسجد کا متولی، جب مسجد کی خدمت کرنے والے، جب مسجد کے رہنے والے اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ایسی مساجد میں ایمان اور تربیت کی روح ہوتی ہے۔ اور اگر مساجد نام و نمود اور ریاکاری کے لیے بنائی جائیں اور بے دین لوگوں کے ہاتھوں میں اس کا انتظام ہو تو وہ مساجد روح سے، ایمانی روح سے اور ہدایت کی نور سے اور تربیت کی زندگی سے خالی ہو جاتی۔ آج دنیا میں بدقسمتی ہے، اہل اسلام ایسے لوگوں کے زیر اثر ہے، اور پھر مساجد بھی ان کی زیر اثر ہیں، جن کا اپنا مسجد میں آنا جانا کوئی نہیں۔ تو آج عالم اسلام کی ایک بہت بڑی تعداد مسجدیں ویران، تفریح گاہیں بنی ہوئی ہیں، ہدایت تربیت کے روح سے خالی ہیں، ان کا اپنا مسجد میں آنا جانا کوئی نہیں۔ سرکار بے دین ہو جائے اور مساجد سرکار کے تحت ہو جائیں تو انہیں کیا پتا مسجد کی آبادی کیا ہوتی ہے، مسجد کی روح کیا ہوتی ہے، مسجد کی زندگی کیا ہوتی ہے، مسجد کا ادب کیا ہوتا ہے، مسجد کی عظمت کیا ہے، مسجد کی زندگی کیا ہے۔ اور مسلمان اگر دین سے دور ہیں، اللہ کے گھر سے دور ہیں، ریا اور نام و نمود کے لیے مسجد بنا دی، وہ مسجدیں ہدایت کے نور سے، تربیت کے نور سے خالی ہوں۔ اس لیے فرمایا مساجد وہ مساجد، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ مساجد کو آباد کون کرتا ہے، مساجد کا متولی کون ہوتا ہے، مساجد کا خادم کون ہوتا ہے، مسجد کی خدمت کس کے سپرد ہوتی ہے، مسجدوں کو آباد کون کرتے ہیں، مسجدوں کو تعمیر کون کرتے ہیں، اور مسجدوں سے اپنے عمل سے اور اپنی دولت سے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے کون فضا بناتے ہیں؟ فرمایا جو اللہ سے ڈرتے ہیں،
اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اور سوائے اللہ کے اور کسی سے نہیں ڈرتے، سوائے اللہ کے اور کسی سے نہیں ڈرتے، انہیں کوئی ڈر نہیں سرکار کیا کہے گی، دنیا کیا کہے گی، زمانہ کیا کہے گا، وقت کیا کہے گا، انہیں اس کی فکر ہے اللہ کا حکم کیا، اللہ کی چاہت کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، ہدایت کی تعلیم کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے ہماری ذمہ داری کیا رکھی ہے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، کسی کا خوف نہیں۔ تو میرے عزیزو، ہدایت کا نور اس کی علامت ہے مسلمان مسجد کا ہوتا ہے۔ مسلمان کی زندگی مسجد سے شروع ہوتی ہے، اس لیے بتایا رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ ہدایت کا نور رکھنے والے، یہ مسجدوں کا ادب کرنے والے، یہ مسجدوں میں حاضری دینے والے، مسجدوں میں آ کر اللہ کی بندگی کرنے والے تجارت یہ بھی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ زندگی کے ضروریات ان کے ساتھ نہیں لگی ہوئی، صنعتکار یہ بھی ہوتے، تاجر یہ بھی ہوتے ہیں، زندگی کے معاملات سے ان کا بھی تعلق ہوتا ہے۔ فی رجال، ایسے لوگ ہیں لیکن لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، لیکن یہ تجارت میں مشغول ہیں، دفتر میں موجود ہیں، کارخانے میں موجود ہیں، فیکٹری میں موجود ہیں، اپنی زندگی کے لین دین میں موجود ہیں، لیکن اللہ، اس کا حکم، اس کا بلاوا، اس کی منادی کی آواز، نماز کا وقت، اللہ کے حکم کی وقت کی گھڑی، تعمیل حکم کا وقت، بس یہ آنے کی بات ہے، فوراً اللہ کے حکم کی تعمیل میں کھڑے ہو جاتے۔ تجارت یہ بھی کرتے ہیں، بازاروں میں یہ بھی جاتے ہیں، لین دین یہ بھی ہوتا ہے، لیکن مجال ہے یہ اللہ کے کسی حکم سے غافل ہو، مجال ہے یہ کسی اللہ کے حکم سے غافل ہو۔ حلال حرام کی انہیں تمیز ہے، جائز ناجائز کی تمیز ہے، حق نہ حق کا انہیں فرق آتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس ساری چیزوں میں عبادت کا جو سب سے بڑا حکم ہے اقام الصلاۃ، نماز کا اہتمام، نماز کا اہتمام، نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور فرمایا اتنے ڈھیر ساری ایمانی صفات کے باوجود کہ ہدایت کا نور انہیں ملا، مساجد میں ان کا ٹھکانہ، اور ہر حال میں اللہ کی یاد، نماز، زکوٰۃ، یہ سب کچھ، لیکن یوم تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن آنکھیں اور دل الٹ پلٹ جائیں گے، جس دن آنکھیں اور دل الٹ پلٹ جائیں گے، ان کے دلوں میں اس کے باز پرس کا خوف موجود ہے، اس دن کے حاضری کا خوف موجود ہے۔ اتنی بندگی کے باوجود، اتنی بزرگی کے باوجود، اتنی عبادت کے باوجود، یہ خوف خدا سے خالی نہیں، ان میں خوف خدا اور بڑھ جاتا۔ یوم تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ تو میرے عزیزو، رمضان کے مقدس گھڑیوں میں اللہ نے ایمان کی تازگی نصیب فرمائی ہے، ہدایت کا نور نصیب فرمایا ہے۔ اللہ کے لیے میرے عزیزو، اس ماحول سے اپنے آپ کو جوڑو، ورنہ دین کا وہ تصور آئے گا جو سڑکوں میں نظر آتا ہے، بازاروں میں نظر آتا ہے، غافلوں میں نظر آتا ہے، بے دینوں میں نظر آتا ہے۔ پھر دین کا تصور یہ بدل جائے گا کہ دینداری نام ہے جمعے کی نماز پڑھنے کا نام، مسلمانی نام ہے عید پڑھنے کا نام، اسلام نام ہے چند رسوم کو پورا کرنے کا نام۔ سارا دین کا تصور بدل کے رکھ دیا جائے گا، یہ سوچ اور فکر کے اندر گمراہی آ جائے گی۔ کس نے کہہ دیا اسلام اس کا نام؟ اسلام ایک مکمل ضابطہ زندگی ہے، ایک مکمل دستور زندگی ہے، لیکن جب اللہ کے گھروں میں آئیں، تربیت کا ماحول لیں، صحبت میں بیٹھیں، ایمان سیکھیں، ایمان کی فضا میں آئیں،
پتہ چلے گا اسلام ہے کیا اور اسلام کی برکتیں کیا ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے مبارک ماحول سے ہمیشہ جوڑے رکھے اور اپنے گھر کا سچا ادب اور عظمت نصیب فرمائے، اور جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے ادب اور عظمت کے ساتھ اپنے دربار کی حاضری ہمیشہ نصیب فرمائیں۔ پھر آخری بات کہتا ہوں، سلیمانی حضرت سعید ابن مسیب فرمایا کرتے تھے، مساجد میں آنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کے سامنے اجل اللہ کی مجلس میں آ کے بیٹھ گیا۔ بتائیے کیا ادب ہونا چاہیے، کیا عظمت ہونی چاہیے، اور کیا خوش نصیب ہے جسے روزانہ کئی بار اللہ کے سامنے اللہ کی مجلس نصیب ہوتی ہے۔ اور اس مجلس کا ادب جب تک بیٹھا رہتا ہے، جب تک بیٹھا رہتا ہے کسی کو تکلیف نہیں دیتا، وضو نہیں ٹوٹتا، مسلسل اللہ کے فرشتے اس لیے رحمت کے بخشش کے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں زندگی کا ایک بڑا حصہ اپنے گھروں کا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔